Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I welcome you all in today's session. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. Nabiyyina wa habibina wa shafi'ina Muhammadin wal aqibatu lil muttaqeen. Amma ba'd. A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafthihi. Bismillahir rahmanir rahim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین. جی آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. میرے رب، ہم آج دوبارہ سے آپ کی خاطر اس ورچوئل محفل میں بیٹھے ہیں، تو میرے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم جو کچھ آج سیکھیں وہ صحیح ہو، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں اپنے اعمال میں لے کے آ سکیں، اس کو آگے پھیلا سکیں، اپنی زندگیوں کو آپ کے احکامات کے اوپر آپ کے دین کے ساتھ ڈھال سکیں. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. یا اللہ ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ پر موت کے وقت ثابت قدم رکھنا. آمین ثم آمین. جو یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، ایک ایک سیکنڈ لگانے کو میرے رب آخرت کے لیے توشہ لکھ لے اور اس کو قبول کر لے. آمین ثم آمین. جی آج سٹارٹ کریں گے. ہم نے لاسٹ اپنی کلاس میں استحاضہ کا ٹاپک کمپلیٹ کر لیا تھا اور اس سے پہلے مینسٹریشن، اور آج ہم نے انشاءاللہ العزیز طہارہ کے ٹاپک کی آخری کلاس ہم لیں گے، جس کے اندر ہم ڈیٹیل سے غسل کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کے بہت سارے کوسچنس جو غسل سے ریلیٹڈ تھے تو ہوپ فلی آج وہ کلیریفائی ہو جائیں گے. ون تھنگ کہ جب ہم پہلے جب کر رہے تھے تو اس وقت ایک سلائیڈ وچ واز ریلیٹڈ ٹو دا شریعہ رولنگز اباؤٹ مینسز وہ رہ گئی تھی، تو آئی تھاٹ کہ انشاءاللہ آج اس کو ہم کور اپ کر لیتے ہیں. جس نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے اور آپ کی اس چیز کو کہ آپ جتنے دل کے ساتھ آپ لرن کر رہے ہیں، اتنی آبزرویشن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو بہت زیادہ اور بڑھاوا دے. آمین. سو فیو رولنگس جو کہ ہماری رہ گئی تھی which were pretty important related to menstruation. So جی بسم اللہ let's start. پہلی بات، women should not have intercourse during their menstruation. یہ بات I'm sure سب کو پتا ہے کہ جب آپ کے پیریڈز ہوئے ہوئے ہیں، مینسز آپ کے چل رہے ہیں، تو اس میں آپ انٹرکورس، سیکشل انٹرکورس اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں کر سکتے. اور یہ ہم ہر رولنگ کو احادیث سے، سیرہ سے ریلیٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس وجہ سے ایک آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کیا تھا کہ یقیناً جو یہود تھے نا، وہ حید میں عورتوں کے ساتھ اس حد تک تھا کہ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے. صحیح، ان کے ساتھ ایک گھر میں رہتے نہیں تھے. اتنا زیادہ عورتوں کو نجس اور امپیور سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ رہنا، ان کو ہاتھ لگانا، ہاتھ سے کھانا کھانا، ان کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا کچھ بھی نہیں کرتے تھے. تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تھی. صحابہ نے جب دیکھا تھا، جب اسلام لے کے آئے اور سچویشن دیکھی کہ عورتوں کے ساتھ یہود کیا کرتے ہیں، اور اس زمانے میں کیونکہ یہود ور دا پیپل آف دا بک، اہل کتاب تھے، وہ دین والے تھے، تو ان کو لوگ فالو کرتے تھے، ان کو لک اپ کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہود تو اپنی عورتوں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم عورتوں کے ساتھ کیا کریں؟ تو اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 222
नाजिल फरमाई थी कि वयसअलूनका अनिल महीद, कि ए नबी वो आपसे हैज के बारे में पूछते हैं तो उनसे कहो कि बिवेयर ऑफ इट्स हार्म। सही। इसकी इसकी ये एक तकलीफ है औरतों के लिए, सो उनसे दूर रहो। एंड डू नॉट हैव इंटरकोर्स विद योर वाइफ्स, अपनी औरतों के साथ ताल्लुकात, सेक्सुअल रिलेशंस मत कायम करो ड्यूरिंग देयर मंथली साइकिल्स, उनकी साइकिल्स के दरमियान, उनकी पीरियड्स की साइकिल के दौरान, जब तक वो पाक ना हो जाएं। और जब वो अपने आप को पाक कर लें तो तब तुम उनको वहां से अप्रोच करो जहां से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने स्पेसिफाई फरमाया है। यहाँ से इससे रूलिंग यकीनन ये भी निकलती है कि बैक पैसेज से, एनल पैसेज से बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इस्लाम में किसी भी तरीके से इंटरकोर्स करना। ठीक है। Surely Allah loves those who always turn to Him in repentance and those who purify themselves. Inna Allaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin। ये और यही यही पार्ट जो है वो जो हम वजू के बाद की दुआ है उसका हिस्सा बन गया था। ठीक। इस चीज से हमें एक क्लियर पता ये चल गया कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप सेक्स नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि आप नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज, अच्छा ठीक है, पीरियड्स के दौरान नहीं कर सकते, जब पीरियड्स खत्म हो गए उसके बाद तो कर सकते हैं। यहाँ एक शरई मसला आता है जो अक्सर जो खवातीन होती हैं उनको फेस हो करती हैं, कि वो ये कंफ्यूज होती हैं कि जब उनके पीरियड्स खत्म हो गए, ठीक है, उनको ब्लीडिंग खत्म हो गई, हमने जो पूरा तरीका देखा था उस तरीके पे उन्होंने चेक किया और उनको किसी किस्म का कोई डिस्चार्ज, कलर्ड डिस्चार्ज भी नहीं था, वाइट डिस्चार्ज था या ड्राइनेस थी, अब उन्होंने समझा कि वो पाक हो गई। ठीक। और अब उनके हस्बैंड ने उनको अप्रोच किया, तो क्या अब वो इंटरकोर्स कर सकती हैं? तो प्यारी बहनों याद रखिएगा कि नहीं, जब तक आप गुस्ल नहीं कर लेती, चाहे आपकी ब्लीडिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन जब तक आपने गुस्ल नहीं किया है इसके बाद, तब तक आप अपने हस्बैंड के साथ ताल्लुकात कायम नहीं कर सकती, इज़दवाजी ताल्लुकात। ठीक है, इट इज प्रोहिबिटेड। ये तो अगर आपने करना है तो अब प्रोसेस क्या होगा, आपने पहले अपने आप को चेक किया, आप पाक हो गई, उसके बाद आपने गुस्ल किया, सादा नहाना नहीं, गुस्ल करना, उसकी इंशाल्लाह आज हम डिटेल्स देखेंगे। गुस्ल करके और उसके बाद आप अपने हस्बैंड के साथ इंटरकोर्स कर सकते हैं। ठीक। और अगर किसी ने गलती से ऐसा कर लिया तो वो क्या करेगा, तो इसकी बाकायदा इसकी एक्सपिएशन, इसका जो वो बताया गया है कि आपने क्या करना है। एक्सपिएशन मतलब उर्दू में इसको कहेंगे खमियाजा, जो आपने भुगतना है वो क्या है कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर किसी ने भी, अपने हस्बैंड ने वाइफ के साथ सेक्सुअल रिलेशंस कायम कर लिए, तो 1 दीनार सोना उसको चैरिटी में देना होगा। अब 1 दीनार कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो है, जो कि आजकल के हिसाब से, गोल्ड के रेट के हिसाब से देखें तो एक बहुत बड़ी अमाउंट बनेगी। ठीक है। तो अगर पीरियड्स के दौरान कर लिया तो तब 4 ग्राम्स ऑफ गोल्ड है, और अगर पीरियड्स खत्म होने के बाद किया लेकिन तब तक गुस्ल नहीं किया हुआ, ठीक है, तो तब क्या है, ½ दीनार देना है, विच वुड बी 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। ठीक है। ड्यूरिंग पीरियड्स 4 ग्राम, अगर पीरियड्स खत्म हो गए लेकिन अभी तक गुस्ल नहीं किया तो 2 ग्राम्स ऑफ गोल्ड आपने चैरिटी में देना है। सही। और ये जो है ये मुस्तहब है। मुस्तहब का क्या मतलब है? ये बहुत पसंदीदा है, लेकिन फर्ज नहीं है, मस्ट नहीं है। उलमा इसके बारे में ये कहते हैं कि देखें, ये यकीनन एक बहुत बड़ा गुनाह है, एक मेजर सिन है, औरतों के साथ पीरियड्स के दौरान गुस्ल कर लेना, सॉरी, औरतों के साथ पीरियड्स के दौरान इंटरकोर्स करना, ये एक बड़ा गुनाह है। सही। तो इसके लिए तौबा तो करनी मस्ट है। अगर किसी से भी ये गुनाह हो जाए तो उसने जरूर, हाँ जरूर तौबा करनी है अल्लाह के आगे, और चैरिटी कर लें तो बहुत अच्छा है। सही। इस वजह से, क्योंकि इसको क्यों मेजर सिन कहा गया है, एक बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा इसलिए कहा गया है क्योंकि
حدیث میں جہاں گناہ کبیرہ مینشن ہو رہے ہیں وہاں پہ ہی اس کے ساتھ ہی یہ بھی آیا ہے. میں آپ کو مینشن کر دوں کہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ جو کوئی اپنی عورتوں کے پاس آیا جب وہ حیض سے تھی، یا اس نے اس کو دبر سے، اس کے بیک پیسج سے اپروچ کیا، تو اس نے اس چیز کو رد کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. کیا چیز نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ قرآن، شریعت. تو دیکھیں جہاں ہمیں یہ اتنی بڑی ممانعت بتائی گئی کہ آپ نے بیک پیسج سے نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ حیض کے دوران عورتوں سے کے پاس نہیں جانا. تو اس لیے یہ ایک بڑا گناہ ہے، ضرور اور ضرور اس میں توبہ تو مسٹ ہے. اور وہ عورتیں جن کے جو بہت پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ ان کو پریشرائز کرتے ہیں، تو یہ بات بھی یاد رکھیں کہ عورتوں کے لیے اس میں بہت بڑا ہیلتھ ایشو بھی ہے، ہیلتھ رسک بھی ہے، کیونکہ اس ٹائم کے اوپر آپ کو زیادہ انفیکشنز ہونے کا چانس ہوتا ہے. جب پیریڈز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کے ویجائنل پیسج کا ایسیڈیٹی لیول بہت بڑھا ہوا ہوتا ہے، بلڈ نے یوٹرس سے باہر آنا ہوتا ہے نا، تو یوٹرس کا منہ اس وقت بیسیکلی کھلا ہوا ہوتا ہے. اب اگر اس کے دوران اگر انٹرکورس ہوگا تو یہی انفیکشن اور یہی جو ہائی ایسیڈیٹی لیولز ہیں اس کی وجہ سے انفیکشن کا آپ کے یوٹرس کے اندر جانے کا بھی چانس زیادہ ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورتوں کی ایک قسم سے پروٹیکشن کے لیے یہ بات کہی ہے کہ اس ٹائم کے اوپر ان کسی بھی قسم کی ان کے ساتھ سیکشل انٹرکورس نہ کیا جائے، سیکشل ایکٹیویٹی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. اور اچھا، اب آ جاتے ہیں اگلی رولنگ کے اوپر. اگلی رولنگ کیا ہے؟ اباؤٹ ٹچنگ دا قرآن. ایک بہت بڑی کنفیوژن، بہت بڑی ایک جس کے بارے میں مختلف اوپینینز ہوتی ہیں کہ جب پیریڈز ہوئے میں تو تب قرآن کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. دیکھیں اگر آپ لوگ یاد کریں، ہم نے پچھلی کلاس میں بہت ڈیٹیل سے اس چیز کو دیکھا تھا اور بہت ساری ہم نے وہ دیکھی تھی رولنگز جن سے ہم نے پروو کیا تھا کہ عورت پاک ہے. پہلے تو سب سے پہلے کہ مومن جو ہے وہ کبھی بھی اتنا زیادہ ناپاک نہیں ہوتا کہ اتنا زیادہ کیا، اتنا ناپاک ہو سکتا ہی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے، اس کو اس سے بات نہ کی جائے، اس سے سلام نہ کیا جائے، یا وہ قرآن نہ پڑھے. ٹھیک ہے. اب لیکن آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پیریڈز ہوئے میں قرآن کو نہیں ہاتھ لگانا، پیریڈز ہوئے میں قرآن نہیں پڑھنا. تو یہ بات کہاں سے آئی؟ صحیح. دیکھیں یہ بات یہاں سے آئی ہے، اس سے ریلیٹڈ سیرہ میں کوئی حدیث نہیں آتی کہ عورتیں قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں. ہاں ایک واقعہ جو ہے لیٹر آن کے اس میں آتا ہے کہ ابو وائل جو تھے ایک لیٹر آن کے صحابی تھے، وہ اپنی جو خادمہ تھیں ان کو حیض کے دوران بھیجا کرتے تھے ابی رزین ایک اور صحابی تھے ان کے پاس، تاکہ ان سے ان کی وہ مصحف لے کے آ جائیں. اور وہ جو ان کی خادمہ تھیں وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اس مصحف کو جو ہے نا، ایک سمجھ لیں جس طرح ہمارا قرآن کے کورز ہوتے ہیں نا، اس طرح کور کے ساتھ ایک دھاگا سا ہوتا ہے نا جس سے لپیٹ لیتے ہیں، تو وہ اس دھاگے اس بیلٹ سے پکڑ کے لے کے آتی تھی. ٹھیک ہے. صرف یہ ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کو ہسٹری میں ملتا ہے کہ یہ جو تھیں ان کی خادمہ وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور ایسے پکڑ کے لے کے آتی تھی. صحیح. اور اسی کی وجہ سے بہت لوگ اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. لیکن بات یہی ہے کہ دیکھیں میں آپ کو دونوں اوپینینز اس وقت بتاؤں گی، جو میجورٹی علماء کی ہے وہ بھی بتاؤں گی، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک پرسنل اوپینین کی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کے دل کو نہیں لگ رہی تو آپ بے شک نہ کریں. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی قسم کی کوئی حدیث یا کوئی واقعہ اس بات سے ریلیٹڈ مینشنڈ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہ چیز منع ہوتی نا، اگر یہ حرام ہوتا کہ آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور اس کے بارے میں بتاتے. ہم نے پچھلی کلاس میں کتنی ڈیٹیلڈ حدیث دیکھی ہے جو صحابیات نے پوچھی تھی، ہے نا، بغیر شرم سے.
لیکن اگر یہ بات بھی ہوتی تو یہ ضرور مینشن ہو جاتی. حضرت عائشہ جو کہ فقیہہ ہے سب سے بڑی عورتوں کے تمام مسائل کے بارے میں, انہوں نے کچھ تو بتایا ہوتا عورتوں کو کہ ایسا مت کرو, اور وہ چیز رجسٹرڈ ہوتی. لیکن معاف کیجیے گا, سنس منع نہیں ہے, سنس اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا, تو ہم اس کو یس ہی لیں گے, کیونکہ جو جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ اسپیسیفکلی مینشنڈ ہیں. ہم نے یہ بھی حدیث دیکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ جس وقت کہ وہ حیض کی حالت میں ہوتی ان کی گود میں سر رکھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں, آپ قرآن کی تعظیم میں یہ کریں کہ آپ اس کے جو عربک جو لکھی ہوئی ہے اس کو آپ بے شک ڈائریکٹ ہاتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے, جب آپ اگر اسکرینز فونز کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کے اوپر تو تمام علماء کی رائے یہی ہے کہ وہ تو اسکرین ہے, اس کے اندر پرنٹ تھوڑی کچھ ہوا ہوا ہے, وہ تو اس کو آپ کو ہاتھ لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ مصحف سے دیکھ رہے ہیں ایکچولی تو ہاتھ لگانے میں اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک تعظیم ہے قرآن کی جو ہم کریں گے, تو اس کے لیے آپ یہ چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بیریئر آپ کے ہاتھ اور قرآن کے الفاظ کے بیچ میں ہو. مطلب آپ نے آئیدر اپنے ہاتھوں پہ گلوز پہن لینا ہے, یا آپ نے اپنا دوپٹہ رکھ لینا ہے, یا آپ پین سے اس کے اوپر پین کو رکھ کے وہ کریں, ڈائریکٹ الفاظ کو بے شک ہاتھ نہ لگائیں. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر آپ نے قرآن کو اٹھا کے یہاں سے وہاں رکھنا ہے یا کھول کے پڑھنا بھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ آگے آ جائیں. ڈیورسنگ اے وومن از ناٹ الاؤڈ ڈیورنگ ہر مینسز. ٹھیک ہے, یہ بات ہمیں کیسے پتا چلا کہ عورتوں کو ان کے حیض کے دوران آپ ڈیورس نہیں دے سکتے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے, ان کے جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اپنی جو زوجہ تھی ان کو ڈیورنگ ہر پیریڈز طلاق دے دی تھی. تو حضرت عمر بن خطاب نے آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو کہ اس کے میں کیا کرنا چاہیے ہے, تو کہا کہ اس کو بولو کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے اور اس کو اپنے پاس رکھے جب تک کہ وہ حیض سے پاک نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو ایک چیز کلیئر کہ جب تک عورت پیریڈز کے دوران میں ہے تب تک وہ اس کو ڈیورس نہیں دی جا سکتی ٹل دا ٹائم کہ وہ اپنے حیض سے پاک ہو جائے. ٹھیک ہے, اور اس کا پورا پروسیس ہے جو ڈیورس کا ہے, ظاہر ہے اس وقت ہماری کلاس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو دیٹ, لیکن وہ یہی کہ 3 حیض کا انتظار کرنا ہوتا ہے, اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ عدت کا سسٹم صحیح طریقے سے کیا جا سکے ڈیورنگ پیریڈز. ایک تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ عدت کا اندازہ صحیح لگایا جائے, اور دوسرا ایک یہ بھی کہ دیکھیں جب حیض کے دوران ہے تو ہم نے ابھی دیکھا کہ کسی قسم کا وہ اپنے ہسبینڈ سے انٹرکورس وغیرہ بھی نہیں کر سکتی ہے. ٹھیک, تو آپ آلریڈی اپنے ہسبینڈ سے دور ہوئے ہوئے ہیں. تیسری یہ چیز کہ شریعہ عورتوں کا ساتھ ادھر اس معاملے میں دے رہی ہے کہ اگر وہ پیریڈز میں ہے تو ہسبینڈ کو کہا کہ پیریڈز ختم ہونے کا انتظار کرو. دیکھیں طلاق ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی خوشی خوشی اور بڑے کوئی اچھے موڈ میں نہیں دی جاتی. انسان یقیناً غصے میں ہوتا ہے, ایموشنز ہائی ہوئے ہوتے ہیں, اس وقت آدمی طلاق دیتا ہے. تو یہ ایک ٹائم پیریڈ اس قسم کا دے دیا کہ تم نے پہلی دفعہ بھی منہ سے نکالنا نہیں ہے طلاق کے بارے میں جب تک عورت پیریڈز میں نہ ہو, کہ جب اگر انسان اتنا غصے میں آیا ہوا ہے تو وہ ابھی منہ سے کچھ بھی نہیں نکال سکتا ہے, اور اس کو وقت دیا جا رہا ہے اتنے 3 دن 4 دن جب تک بھی عورت کی سائیکل ختم نہیں ہوتی ہے, کہ اتنی دیر میں اس آدمی کا غصہ آٹومیٹیکلی ٹھنڈا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کو سوچنے کا تھوڑا موقع مل جائے گا, اور اس کے بعد وہ پھر عورت کو کیا کہتے ہیں کہ اگر اس نے طلاق دینی ہے تو وہ دے گا. ٹھیک, ہم انشاءاللہ اللہ ہمیں موقع دے تو ہم ضرور اس چیز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں گے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے, کس طریقے سے کب کب دینی ہے, اور کیسے واپس لیا جا سکتا ہے طلاق دینے کے بعد عورت کو. بٹ دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف آر ٹاپک رائٹ ناؤ, سو وی ول اسٹے ٹو آور مین ڈسکشن. آگے آ جائیں کہ دیر از نتھنگ رانگ ود حائزہ کوکنگ فوڈ اینڈ پیپل ایٹنگ فوڈ ود دیم. بالکل سمپل,
یہ بھی یہ چیزیں جیسا ہم نے ابھی شروع کی حدیث میں دیکھا کہ جو یہود تھے وہ اس طریقے سے کرتے تھے، اور اس کے بعد ہمارے سب کانٹیننٹ میں کیونکہ اتنا عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں مسلمان، اور ہندوؤں میں یہی چیز کی جاتی تھی کہ جب عورت کو وہاں پہ پیریڈز ہو جاتے تو اس کو وہ اپنے کچن میں ہی نہیں داخل ہونے دیتے، اور ان کو الگ گھروں میں رکھتے ہیں، الگ کمروں میں رکھتے ہیں اینڈ آل. تو اسلام نے آ کے جو ہے نا اس سب چیز کو ختم کر دیا. صحیح. اور اتنا زیادہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جائیں ان کے، کہ ہوتا یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک بتایا کہ میں ایک گلاس سے اگر پانی پیتی تھی تو وہی گلاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی، اور انہوں نے وہیں سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا. سملرلی کہ اگر میں ہڈی پہ سے گوشت کھاتی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی تو وہ وہیں سے کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا، اور اس وقت میں حیض میں ہوتی. آپ یہ بات دیکھیں نا کہ کتنی یہ بڑی بات ہے کہ ایسا معاشرہ، ایسا زمانہ ہے کہ جس وقت عورتوں کو کے ہاتھ سے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، عورتوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے. Our prophet, beloved prophet was the one کہ جنہوں نے سارے ان نارمز کو کیسا توڑا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ عورت کا، اگر تو عورت ناپاک ہوتی، اس کا تھوک ناپاک ہوتا، تو جہاں سے انہوں نے پانی پیا، جہاں سے کھایا، تو ان کا تھوک لگا ہوگا نا اس جگہ پہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں کر کے دکھائیں. اور آپ یہ سوچیں نا کہ یہ کتنی پرسنل قسم کی بات ہے جو حضرت عائشہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بتا رہی ہیں. لیکن یہ چیزیں اس لیے بتانا ضروری تھا تاکہ امت کو یہ چیزیں بعد میں پتہ چلے، ان کو یہ چیز ہو کہ ہاں اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بال دھلایا کرتی تھی، ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی جس وقت وہ حیض سے ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، اور بیٹھ کے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد کے ساتھ تھا نا، کنیکٹڈ تھا. تو رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوتے، بیٹھے بیٹھے ہی اپنا سر جو ہے نا وہ یوں کر کے ان کے حجرے میں کر دیتے اندر، اور وہ کہتی تھی کہ میں ان کے بالوں میں جو ہے نا وہ کنگھی کیا کرتی. اٹ از سو بیوٹیفل. اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اگین امہات المومنین میں سے تھی، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنی زوجاؤں کو ان کے ازار کے اوپر والی جو جگہ، ازار جہاں پہ سمجھ لیں کہ جہاں پہ ہمارا، جہاں پہ ناڑا باندھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر والی جگہ پہ اس جگہ پہ ان کو کس کیا کرتے تھے اپنی امہات کو جس وقت وہ حیض میں ہوتی. اب آپ یہ بات دیکھیں کہ یہ کتنی اچھی ایک وہ ایگزامپل سیٹ کی جا رہی ہے کہ عورت اس ٹائم کے اوپر کتنی زیادہ پہلے ہی ایموشنل ہوئی بھی ہوتی ہے، درد ہو رہا ہوتا ہے، تنگ ہوئی بھی ہوتی ہے. ایسے میں اس کا اگر ہسبینڈ اس کو اتنی سپورٹ دے رہا ہے، اس کا خیال کر رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہے، تو عورت کتنا زیادہ خوش ہو جائے گی، اس کے لیے کتنا اچھا ہوگا. سو یہ سنت کی وہ چیزیں ہیں، سیرہ کی چیزیں ہیں جس کا کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. نہ صرف ہمیں، ہمارے آدمیوں کو پتہ ہونی چاہیے، ہے نا، تاکہ کہ کل کو جب اپنا ہمارے بیٹوں کو پتہ ہو کہ کل کو جب وہ ہسبینڈز بنے تو وہ اپنی بیویوں کو سپورٹ کر سکیں ایسے حالات میں. نہ کہ یہ کہ ان کو صرف سائڈ پہ کر دیا جائے کہ اس وقت تو یہ اس کو تو بہت زیادہ ایموشنل ہوئی ہوئی ہے اور آئی کی ناٹ فیس ہر، آئی کی ناٹ بیئر ہر ایموشنز رائٹ ناؤ. اس کے انسٹیڈ ان کو اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عورتوں کو کتنا زیادہ سپورٹ کرنا چاہیے ایسے میں. اوکے. اور پھر آخری رولنگ کہ menstruating women can perform all the rituals of حج except for طواف of کعبہ. ایک عورت جو کہ حج یا عمرے کے اوپر گئی ہوئی ہے اور وہاں پہ جا کے اس کو ہو گئے ہیں پیریڈز، تو وہ کیا کرے؟ بہت بڑا مسئلہ، امت کا بہت ہی بڑا مسئلہ کہ جب جاتی ہیں خواتین ان کو وہاں پہ جا کے پیریڈز ہو جاتے ہیں، رونا دھونا مچ جاتا ہے، کیا کیا جائے؟ تو ایسے میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں کیا بات یہ پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ لوگ حج کے لیے گئے تو وہاں جا کے حضرت عائشہ کو اگین پیریڈز ہو گئے، اور جب آئے نبی پاک ان کے پاس تو دیکھا کہ عائشہ بیٹھی رو رہی ہیں. صحیح. تو پوچھا کہ کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو کہا کہ میں حج نہیں کر سکوں گی. تو پوچھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں حیض ہو گئے ہیں؟ تو کہا جی. تو پھر کہا، فرمایا کہ بے شک یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی ہے.
तुम वो करो जो तमाम हाजी करते हैं सिवाय तवाफ के, जब तक तुम पाक ना हो जाओ। ठीक है, तो अगर औरत हज के लिए गई हुई है या उम्रे के लिए गई हुई है, स्पेसिफिकली हज, क्योंकि हज के देखें बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं, उम्रा तो फिर भी इज समथिंग के जो कि फिर भी दोबारा किया जा सकता है, लेकिन हज इट्स अ बिग थिंग, जिंदगी में मुश्किल से एक ही दफा किया जाता है। ऐसे में अगर औरत चली गई है, गई हुई है और उसको हो जाते हैं, और एक्सर्शन, स्ट्रेस, टेंशन की वजह से बहुत खवातीन के साथ दवा शवा खाने के बावजूद भी उनको हो जाते हैं, तो ऐसे में परेशान ना हो, क्योंकि हज के बाकी सब रिचुअल्स जो हैं वो आप कर सकती हैं सिवाय तवाफे काबा के। ठीक है, कुछ उलेमा ये भी कहते हैं कि सई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो मस्जिद का हिस्सा है। तो अब ये डिपेंड करता है उस औरत की सिचुएशन के ऊपर। गौर से इस बात को समझें कि अगर उसके पास देखें उसने बाकी तो सारी चीजें कर ली, ठीक है, हज के बाकी रिचुअल्स जो थे वो उसने मिना, अरफात, मुजदलिफा सब कर लिया, वहां पे एंडिंग कहाँ पे होती है? एंडिंग पे ऊपर जाते हुए आपने जब अपना तवाफ करना होता है, सही। तो इसमें अब क्या है रूलिंग के, अगर उसके पास टाइम है, कुछ लोग जिस तरह 40-40 दिन के लिए गए हुए होते हैं, 20-20 दिन के लिए लंबे लंबे हजों पे गए हुए होते हैं, तो अगर उसके पास टाइम है तो वो इंतजार करे, ठीक है, कि जब उसके पीरियड्स खत्म हो जाएं, उसके जब खत्म हो गए, गुस्ल कर लिया, पाक हो गए, उसके बाद सही करे और तवाफ करे, एंड शी इज डन विद हर हज। ठीक है, लेकिन देखिए अब हम अगर प्रैक्टिकली देखें तो आजकल के जमाने में क्या होता है, हम लोग अकेले तो कम गए हुए होते हैं, ग्रुप्स के साथ गए हुए होते हैं, होटल बुकिंग्स होती हैं, फ्लाइट्स होती हैं वापसी के लिए, है ना। और जाहिर है हज इतनी बड़ी बात है कि उसके ऊपर हज पे जाना इज अ वंस इन अ लाइफ टाइम थिंग, पैसा भी बहुत लगता है, आपको नहीं पता कितनी मुश्किल से कौन आया हुआ है, दोबारा आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते। ठीक है, तो अब इतनी एफर्ट करके जब आए हैं और आगे से हो गए पीरियड्स, तो ऐसे में उलेमा ने अब ये वो फतावा दिए हैं कि पहली ऑप्शन तो ये है कि वो औरत अलोंग विद हर महरम रुकेगी और इंतजार करेगी। ठीक है, इंतजार किस चीज का? कि उसके पीरियड्स खत्म हो, और उसके बाद जब पीरियड्स खत्म हो गए तो तब फिर वो क्या करेगी कि वो अपना सही या जो तवाफ है वो करेगी और उसके बाद हज कंप्लीट करेगी। सही। अब क्या है कि अगर, लेकिन वो नहीं इतना रुक सकती, फ्लाइट्स का टाइम हो गया, आप शॉर्ट हज पे गए हुए थे, आपकी होटल बुकिंग भी खत्म हो गई है, आपने वापस जाना ही जाना है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने ये फतवा दिया है, जिसके ऊपर के जमहूर उलमा इससे इससे एग्री करते हैं कि औरत जो कुछ कर सकती है वो कर ले। ठीक है, मतलब बाकी सारे रिचुअल्स जो जो कुछ वो कर सकती थी वो सब उसने कर लिया, और जिस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है उसका उसको गुनाह भी नहीं होगा। वो तवाफ अगर नहीं कर रही तो वो अपनी मर्जी से तो नहीं कर रही ना, उसको पीरियड्स हो गए इसलिए वो अल्लाह की बात मानते हुए मस्जिद के अंदर नहीं जा रही है ना। पर बात यह है कि तवाफ किए बगैर, तवाफ विदा के, आपका तवाफ फाजा के आपका हज तो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे में गौर से सुनिएगा, ऐसे में रूलिंग ये है कि वो औरत अब वेट करे लास्ट डे का, लेकिन लास्ट डे तक भी पाक नहीं हुई तो वो नहाए, फ्रेश पैड पहने और उसके बाद जाके तवाफ कर ले, इवन उसको ब्लीडिंग हो रही है तब। ठीक है, ये लेकिन सिर्फ उस हाल में होगा जब वो औरत रुक नहीं सकती, शी हैज टू गो, तो वो ऐसे में भी अपना तवाफ कर लेगी। ठीक है, कुछ उलमा जो हैं वो इसके अंदर ये कहते हैं कि उसको कफारा भी अदा करना पड़ेगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द उलमा ये कहते हैं कि कफारा कोई अदा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कफारा उस चीज पे दिया जाता है जो अपनी गलती से हो, और इसमें औरत की कोई गलती नहीं है कि उसको मेंसेस हो गए, हैज आ गए और वो अब तवाफ इस हाल में कर रही है, या लेट कर दिया उसने अपना तवाफ। और सही, सही। तो अगर तो आपकी भी ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो तब बेस्ट क्या है? बेस्ट सिनेरियो ये है कि डिले कर लें, लेकिन अगर डिले नहीं कर सकते, वापस आना जरूरी है,
محرम रुक नहीं सकता, आप पीछे अकेली रह जाएंगी या आप अकेली भी नहीं रह सकती, जाहिर है आपने भी साथ जाना है, तो आप उसी हाल में अपना तवाफ कर लेंगी। ठीक है, आई होप दैट दिस इज क्लियर। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर रूलिंग्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन। और अब आ जाते हैं गुस्ल के ऊपर। इतने अरसे से हम गुस्ल के बारे में बात कर रहे हैं, सो आज लेट्स मेक इट वेरी क्लियर। इसमें भी कुछ रूलिंग्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए, तो इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करते हैं गुस्ल को। गुस्ल होता क्या है? देखें, गुस्ल वो रिचुअल बात है, वो नहाना है जो कि किसी भी मुसलमान के ऊपर ड्यू हो जाता है जब वो क्या करे। पहली चीज, सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनी बीवी के साथ, चाहे एमिशन हो चाहे ना हो, वेदर देयर इज एमिशन और नॉट। मतलब इजैकुलेशन हुई है, सीमन या मनी आदमी की औरत की निकली है चाहे नहीं निकली, तो उन दोनों के ऊपर गुस्ल वाजिब हो गया। सही। मैं आपको हदीस सुनाती हूँ कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मर्द औरत के चहार जानों बैठ गया, मतलब ये कि इन दोनों के जो मतलब आदमी की टांगे एंड औरत की टांगे, चहार जानों मतलब इस सेंस में करके वो लिया जाता है कि ये दोनों उसके प्राइवेट पार्ट्स के बीच में आदमी बैठ गया और उसके साथ जमा की कोशिश की, तो गुस्ल वाजिब हो गया। ये सही बुखारी की हदीस नंबर चैप्टर 28 हदीस नंबर 21 है। ठीक है। अब इसके बारे में ये है कि कुछ उलमा का इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि इसमें जरूरी ये है कि इंसर्शन हो जाए, मतलब आदमी का जो पीनस है वो औरत के अंदर चला जाए, तो तब गुस्ल वाजिब होगा। या मेजॉरिटी उलमा ये कहते हैं कि जब आदमी और औरत के, हस्बैंड एंड वाइफ के ऑर्गन्स, प्राइवेट पार्ट्स जो हैं वो टच हो गए एक दूसरे के साथ, तो उस वक्त ही गुस्ल वाजिब हो गया। किस पे गुस्ल वाजिब हुआ? आदमी और औरत दोनों को, चाहे अभी तक कोई उनका इजैकुलेशन हुई है चाहे नहीं हुई। ओके, ये चीज। दूसरी, इफ अ मेल और फीमेल हैज अ वेट ड्रीम, अगर वेट ड्रीम आ जाती है, वेट ड्रीम के ऊपर हमने बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर लिया है कि क्या होती है, और यस औरतों को भी होती है एहतलाम जिसको बोलते हैं। ख्वाब में ही आपको सेक्सुअली आप इतना अराउज हुए कि आपका डिस्चार्ज हो गया, ऐसे में गुस्ल वाजिब हो गया। ठीक है। तीसरा, व्हेन द सीमन इज डिस्चार्ज, जब मनी खारिज हो जाए। मनी क्या होती है? सेक्सुअल एक्साइटमेंट के जब क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचते हैं, उस वक्त जो इजैकुलेशन होती है, वो हो जाने के बाद गुस्ल आप पे वाजिब हो गया। और फिर आखिरी क्या, सॉरी सेकंड लास्ट के जब मेंसेस खत्म हो गए, औरत के पीरियड्स खत्म हो गए, उसके बाद उसके ऊपर गुस्ल वाजिब है। और उस औरत के ऊपर गुस्ल वाजिब है जो जिसको इस्तिहाजा का मसला है, और इस्तिहाजा के उसके दिन कंप्लीट हो गए। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल से देखा था कि दिन कैसे कंप्लीट हुए और कब कंप्लीट हुए। तो उसके जब इस्तिहाजा के दिन कंप्लीट हो गए, तो उसके बाद उसने गुस्ल करना है और फिर नमाज पढ़नी शुरू करनी है, बेशक उस वक्त उसको ब्लीडिंग हो ही रही हो। ठीक है। तो ये, और आखिरी क्या है, व्हेन अ नॉन मुस्लिम रिवर्ट्स टू इस्लाम, जब कोई क्या कहते हैं कि कोई भी शख्स इस्लाम कबूल करता है, तो तब उसके लिए बेहतर है, रिकमेंडेड है कि वो क्या करे, कि वो नहाए। बेरी के एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हजरत कैस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं ईमान लेके आया, इस्लाम कबूल किया, तो रसूलुल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि जाके नहाओ पानी में बेरी के पत्ते डाल के। ठीक है। बेरी के पत्तों को यूज किया जाता था एज अ सोप, ठीक है, साबुन का ऑल्टरनेट के तौर के ऊपर। आजकल क्योंकि अब तो हमारे पास वैसे ही साबुन है, तो उसमें बेरी के पत्ते डालना जरूरी नहीं है, लेकिन नहाना इज, इट इज
فرض نہیں ہے لیکن بہت اچھی بات ہے, ریکمینڈیڈ ہے کہ آدمی ضرور نہائے. کیوں؟ کیونکہ یہ کہا, ہمیں پتہ ہے نا کہ طہارہ شطر الایمان, کہ طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے. سو جو شخص اب پہلے غیر مسلم تھا اب مسلمان ہوا ہے, تو اس کو یہ چیز دکھانے کے لیے, اس کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ طہارت, پاکی انٹرنل اور ایکسٹرنل بہت زیادہ ضروری ہے, اس وجہ سے وہ ضرور غسل کرے. لیکن بہت سارے لوگ ویسٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلے ہی شہادت لیتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا اور وہ بس خاموشی سے ہی مسلمان ہو جاتے ہیں. تو کیا وہ نہائے نہیں اگر تو ان کا ایمان قبول نہیں ہوا؟ تو ایسی بات نہیں ہے, تو ان کا اسلام قبول ہو جائے گا یقیناً. اور کیونکہ اگین یہی بات کہ یہ فرض نہیں ہے, یہ مستحب ہے. ٹھیک, اب آ جائے کہ غسل کرنا کیسے ہے. ہم اس بات کو سمجھیں کہ ہم دو غسل ہم نے دیکھا نا, ایک تو سیکشول امپیورٹی کے بعد ہوتا ہے اور ایک حیض کے بعد ہوتا ہے. تو ہم دونوں غسلوں کو الگ الگ پڑھیں گے, دونوں بہت سملر ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسے ہیں جو کہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں ان دونوں کو میں آپ کو الگ الگ بتاؤں گی. پہلے جرنل اور اس کے بعد عورتوں کا اسپیسیفک کہ عورتیں غسل کیسے کریں حیض سے اور عورتیں غسل کیسے کریں جنابت سے. اچھا, کچھ یہ کہ پہلی چیز کہ جب آپ غسل, ابھی یہ ہم غسل جنابت کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, غسل جنابت جو سیکشول امپیورٹی کا غسل ہوتا ہے, صحیح. اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ جب انسان یہ شروع کرنے لگا ہے غسل, تو اس نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے بفور پٹنگ دیم ان دا ویسل. مطلب دیکھیے, اگر کوئی بالٹی وغیرہ ہے جس کے اندر آپ کا پانی ہے, تو اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے آپ نے ہاتھوں کو الگ سے دھونا ہے. اب یہ کیونکہ حدیث ہے ظاہر ہے, تو ہم ان چیزوں کو ڈسکارڈ نہیں کرتے, ہم ان کو پڑھتے ضرور ہیں. پہلے پہلے کون سے نلکوں کا سسٹم تو نہیں ہوتا تھا نا, تو ان کے کوئی بالٹیاں, کوئی ریزروائرز ہوتے تھے جس میں پانی جمع کیا ہوا ہوتا تھا. تو اس لیے کہا گیا کہ اپنے گندے ہاتھ جو ہیں وہ ڈائریکٹ اس کے اندر نہ ڈالے جائیں اس پانی میں, پہلے کسی بھی اور مگے سے, کسی کپ سے, کسی چیز سے پانی الگ نکالیں, ہاتھوں کو دھوئیں, اور اس کے بعد آپ نے اپنا غسل شروع کرنا ہے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کرتے تو پہلے ہاتھ دھوتے, پھر وضو کرتے, اور پھر غسل کر لیتے. ٹھیک ہے, یہ کیسے, یہ اس کا ابھی ہم پروسیس ابھی دیکھتے ہیں. ٹھیک, تو پہلی چیز کہ ہم نے دیکھ لیا کہ ہاتھ دھونے ہیں, پھر وضو کرنا ہے, اور پھر آپ کا بات شروع ہو گیا. اب یہ دیکھ لیجیے ایگزیکٹ ڈسکرپشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل جنابت کرنا ہوتا, he would first wash his hands. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے, اس کے بعد اپنے سیدھے ہاتھ سے اپنے الٹے ہاتھ کے اوپر پانی ڈال کے دھوتے. ٹھیک ہے, اینڈ ہی وڈ, اس کے بعد کیا چیز ہے, اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا ہے. سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو لیے, اور اس کے بعد اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھونا ہے. کس چیز سے؟ اپنے لیفٹ ہینڈ سے, الٹے ہاتھ سے. صحیح, پہلا سٹیپ دونوں ہاتھ دھو لیے, اس کے بعد الٹے ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو دھویا. دین ہی وڈ ڈو وضو, سیم وے ایز فار صلاح, جس طرح نماز میں وضو کرتے ہیں ویسے ہی وضو کرتے تھے. اینڈ دین ہی وڈ ٹیک واٹر اینڈ انسرٹ ہز فنگرز انٹو ہز ہیئر ٹل دے گاٹ ویٹ. جس طریقے سے وضو نارمل کیا جاتا ہے ویسے ہی کرتے, اور جب مسح کرنے کی باری آئی تو اس وقت مسح نہیں کیا, انہوں نے اپنے ہاتھ پورے اپنے بالوں میں, اپنے سروں میں اچھے سے پھیرتے تاکہ وہ صحیح سے گیلے ہو جاتے ان کے بال. until he felt he was washed. اچھے سے خوب پانی بہاتے, اور پھر کیا, then he would take mug and poured water thrice on his head. 3 دفعہ اس کے بعد پانی ڈالتے اپنے سر کے اوپر, اور پھر 3 دفعہ جسم کے اوپر, اور آخر میں اپنے پیروں کو دھو لیتے. ٹھیک ہے, اچھا. ابھی اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو فکر نہ کریں, اگلی سلائیڈ میں میں نے ایک وہ چارٹ میں بنا کے وہ دوبارہ دیا ہوا ہے, اس میں ایکسپلین دس ول کم اگین. کچھ چیزیں جو سمجھنے کی ہیں وہ کیا ہیں. پہلی چیز جو بہت 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 امپورٹنٹ ہے,
کہ جب سر پہ پانی ڈالا جا رہا ہے تو میک شور کرنا ہے کہ آپ کے صرف وضو میں تو مسا میں ہم نے کیا دیکھا تھا، مسا میں آپ نے اپنے سر کے اوپر ہاتھ کو پھیر لینا تھا. آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ کے اندر اندر سے سارا اسکیلپ آپ کا سر گیلا ہو. بٹ یہاں آپ کا مقصد ہے کہ آپ کا سر کی جو جلد ہے جس کو ہم اسکیلپ بولتے ہیں وہ تک گیلی ہو، آپ کے سر بالوں کی روٹس بھی گیلی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور جب پانی اویلیبل نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں پاک ہونے کے لیے، جنابت کے غسل سے پاک ہونے کے لیے. ٹھیک ہے. ہم نے اس کی ڈیٹیل میں یہ چیزیں دیکھی تھی کہ اگر عورت جس طریقے سے آپ ٹریول بھی کر رہے ہیں، جہاز میں بھی ہیں، اس وقت نہا نہیں سکتے تو آپ کیا کریں گے، آپ تیمم کر کے پاک ہو جائیں گے، اپنی نمازیں کنٹینیو کریں گے، اور جب آپ پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ تو تب وہاں جا کے آپ نہا لیں گے اور پھر آگے کی نمازیں پڑھیں گے. پچھلی نمازوں کو پورا کرنا نہیں ہے. کون بتائے گا جلدی سے کہ اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہے اتنا، آپ جہاز میں جا رہے ہیں، آپ کے پاس اتنا پانی ہے کہ آپ وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن غسل نہیں کر سکتے اور آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ تیمم. بالکل. وضو کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ غسل اس وقت مسٹ ہے، اور آپ نے بتایا تھا شاید کہ پھر آپ اس صورت میں جب اتنا پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر تیمم کریں گے. بالکل صحیح. کہ صحیح آپ نے رولنگ یاد رکھی کہ کیونکہ حکم اس وقت ہے غسل کرنے کا، جنابت سے یا حیض سے پاک ہونے میں حکم ہے غسل کرنے کا، وضو کرنے کا نہیں. تو ایون اف آپ کے پاس وضو کرنے کا پانی اویلیبل ہے تو آپ اتنے سے پانی سے صرف وضو کر کے کفایہ نہیں کریں گے، آپ غسل کا آلٹرنیٹ تیمم ہے تو تیمم کر لیں گے اور اپنی نمازیں پڑھیں گے، کیونکہ نماز تو آپ چھوڑ نہیں سکتے. اینڈ جب آپ اپنی منزل پہ پہنچ گئے جہاں پہ آپ کے پاس پانی ہے کہ آپ نہا سکتے ہیں، تو اب آپ نہائیں گے. اب آپ دوبارہ تیمم کر کے ہی یہ نہیں کر سکتے آگے کی پڑھتے رہیں یا وضو کر کے کرتے رہیں کہ میں تو پاک ہو گئی تھی. نہیں، اب پانی اویلیبل ہو گیا تو اب آپ کو نہانا پڑے گا. صحیح. اٹ از ناٹ مسٹ ٹو ریسائٹ شہادہ وائل پرفارمنگ غسل. بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے غسل کرتے ہوئے شہادت کلمہ شہادت پڑھنا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ آلریڈی اس وقت باتھ روم میں ہیں، باتھ روم میں ہوتے ہوئے آپ، اور ہم نے بات کی تھی کہ آپ اللہ کا ذکر نہیں کریں گے، سو اس وجہ سے یہ چیز بالکل کہیں سے بھی پروون نہیں ہے کہ آپ شہادت پڑھیں. صحیح. اچھا، اب آ گئی غسل محیض، مطلب حیض سے پاک ہونے کا غسل. جب آپ کے پیریڈز ختم ہو رہے ہیں تب عورت غسل کیسے کرے گی؟ تو غور سے سنیے گا، یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت ساری عورتوں سے غلطی ہوتی ہے. اور اتنے مزے کی بات ہے کہ اگین یہ ایک کوشچن کے جواب میں، جو کوشچن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ کیا گیا، اس کے جواب میں یہ بات ہمیں رولنگ پتہ چلتی ہے. تو کوشچن یہ بتانے والی حضرت عائشہ اگین، اور سوال کرنے والی ان کی ہی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اب حضرت اسما جو کہ رشتے میں کیا لگتی تھی رسول اللہ کی، ان کی سالی لگتی تھی. صحیح. ایک دفعہ وہ آئیں اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جب میں حیض سے پاک ہو جاؤں تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے. تو یا میں غسل کیسے کروں؟ تو اب اس کا جواب یہ سنیے گا. When one of you is free from menses، جب تم میں سے کوئی بھی حیض سے پاک ہو جائے، she should take her water and put berry leaves in it. ٹھیک ہے. اب آپ مینسز سے پاک ہو رہے ہیں اس وقت، جب آپ پیریڈ سے پاک ہو رہے ہیں اس وقت آپ نے پراپر نہانا ہے، صابن لگا کے، شیمپو لگا کے. دیکھیں جو پچھلا ہم نے دیکھا تھا یہ والا غسل جنابت جو تھا، اس میں کیا تھا، اس میں کہیں پہ آپ کو بیری کے پتے نظر آ رہے ہیں؟ کہیں صابن کا ذکر آ رہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آپ نے صرف پانی سے کر لینا ہی کافی. بٹ جب آپ غسل حیض کر رہی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، پانی اینڈ صابن دونوں چیزیں لینی ہے، اور اپنے آپ کو سب سے پہلے
अच्छे से साफ करना है। यहाँ पे क्लीन हर सेल्फ वेल का मतलब ये है कि उसने अपना जो प्राइवेट पार्ट है उसको अच्छे से साबुन से वाले पानी से साफ करना है, धो लेना है। ठीक है, पहली चीज क्या होगी, आपने धो लिए प्राइवेट पार्ट्स, धो लिए। देन शी पोर्स ओवर हर हेड। अब उसने क्या किया कि उसने इसके अंदर देखिए जो वजू था, वजू भी शामिल है। ठीक है, अभी अगली स्लाइड में वो आ जाएगा पूरा चार्ट, तो आप उस पे ना परेशान हो। जो डिफरेंस है गुस्ले जनाबत जो हमने पीछे पढ़ा वर्सेस गुस्ले हैज में, मैं वो डिफरेंस यहाँ पे बता रही हूँ कि उसमें क्या है कि उसने अपने प्राइवेट पार्ट को साबुन से धोया और उसके बाद फिर अब उसने पानी अपने सर के ऊपर डालना है, ऐसे कि देन शी रब्स हर स्कैल्प वेल, अपने सर को अच्छे से करके रगड़ना है, सो दैट द वाटर रीचेस द रूट्स वेल। अच्छे से अपने बालों को खोले, वो अपने बालों को रगड़ के पानी सारा आपने डाला, ताकि साबुन वाला पानी, मतलब ये कि शैम्पू करना है। ठीक है, सो द वाटर रीचेस द रूट्स वेल until it reaches her scalp, then she should pour water on her entire body। ठीक है, सर धो लिया, सर के बाद आपने अपने पूरे जिस्म के ऊपर पानी भी डाल लिया, मतलब आपने रेगुलर नहा लिया। एंड अब ये समझने की बात है कि ये आखिरी स्टेप, जो चीज बहुत ज्यादा लोग मिस कर जाते हैं, और वो आखिरी स्टेप क्या है, देन शी शुड टेक अ सेंटेड वूल, एक खुशबूदार वूल हो जाए, रुई का टुकड़ा हो जाए, कॉटन बड, कॉटन वाइप जैसे होते हैं मेकअप रिमूविंग वाइप्स, वो हो जाए, टिश्यू पेपर हो जाए, एनीथिंग सेंटेड हो, एंड क्लीन हर सेल्फ विद इट। अब आप ये बात देखिए कि ये कौन बता रहा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे थे और अपनी साली को बता रहे। ठीक है, अब जब उन्होंने ये बात कही ना, तो बड़े मजे की सिचुएशन हुई कि ये एक खुशबूदार सा वूल ले और अपने आप को उससे साफ करे। तो अब हजरत अस्मा जो थी ना, वो परेशान हो गई, उनको कुछ ये चीज समझ नहीं आई कि एक औरत मतलब नहा तो लिया, तो ये अपने आप को ये भी इस खुशबूदार वूल से कैसे साफ करेगी, क्या साफ करेगी। तो इसके ऊपर रसूलुल्लाह जब उन्होंने पूछा कि क्या करूं, तो फरमाया सुबहान अल्लाह के भी अब मैं क्या करूं। तो ऐसी सिचुएशन में हजरत आयशा शी केम टू द रेस्क्यू ऑफ हर सिस्टर एंड हर हस्बैंड, और उन्होंने आके कान में मतलब थोड़ा विस्पर सा करते हुए एक्सप्लेन किया कि भाई मतलब जहां से, मतलब इसमें डिफरेंट अल्फाज आते हैं कि जहां से तुम ब्लीड कर रही थी उसी जगह को तुम साफ करोगे, यू रिमूव द ट्रेसेस ऑफ ब्लड, मतलब ये कि क्लीन एंड वाइप योर प्राइवेट पार्ट्स विद इट। तो पीरियड्स के गुस्ल जब आप नहाएंगे, पीरियड से फारिग हो जाएंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक कोई भी सेंटेड जो बॉडी वॉशेस होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि आपने एक टिश्यू पेपर लिया, उसके ऊपर आपने कोई भी परफ्यूम हल्का सा स्प्रे कर लिया, कॉटन ले ली, उसके ऊपर थोड़ा परफ्यूम लगा लिया, और उसके बाद आप यू हैव टू वाइप, अंदर से नहीं ऊपर से, कि अच्छे से अपनी यू हैव टू वाइप योर वजाइना विद दैट। ये किस लिए, देखिए हमारा दीन बहुत खूबसूरत है, कि अब पूरा इतना हफ्ता हो गया औरत अपने हस्बैंड से दूर रही है, नाउ शी इज गोइंग बैक टू हर हस्बैंड, तो जाहिर है पीरियड्स की एक स्मेल भी होती है, एक ओडोर होती है, तो वो अच्छे से साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। और सफाई की, तहारत की इम्पोर्टेंस यहाँ पे बताई जा रही है, स्पेशली पीरियड्स के बाद, कि देखिए किसी किस्म की कोई स्मेल ना रह जाए, उसको खत्म करो कैसे, खुशबू लगा के। आप सेंटेड सोप्स यूज कर सकते हैं, सेंटेड बॉडी वॉश यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ ऐसा करना है। हम नॉर्मली सोप्स हमारे सेंटेड ही होते हैं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, खत्म होने के बाद गुस्ल आपने कोई भी टिश्यू या कॉटन लेके उसके ऊपर जरा सा स्प्रे करके एंड उसको जरूर अपने वाइप करना है ओवर योर वजाइनास। और यही टाइम इसीलिए इधर भी रिकमेंडेड है कि इस वक्त भी आप अपने जो प्यूबिक हेयर होते हैं वो भी अभी ही साफ कर लें, इस वजह से ताकि तमाम जो ट्रेसेस ऑफ ब्लड है या फिर जो स्मेल है एसोसिएट हो गई है, वो सब की सब जो है वो साफ हो जाए। मस्ट नहीं है इस वक्त अपने प्यूबिक हेयर को साफ करना, ऐसा नहीं है कि आप वो नहीं करेंगे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। सही, वो हम पहले बात कर चुके हैं तहारत के स्टार्ट में कि वो 40 दिन का वो साइकिल है, उसके अंदर अंदर आपने रिमूव करने हैं। लेकिन इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ मोर ब्यूटिफुल टू योर हस्बैंड, मोर अट्रैक्टिव,
और एंड के वहां पे कोई गंदगी ना रह जाए, तो बेहतर है कि आप इसी टाइम के ऊपर ही कर लें। ठीक है। एक चीज मैं एक यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब आपने पीरियड्स का नहाना है तो आपने कंप्लीट अपने बालों को खोलना है, अच्छे से करके, शैम्पू करके, कंडीशनर करके, जो कुछ करना है वो आप करें। सही है। ये बात मैं क्यों इस बता रही हूँ कि आपने जरूर बार बार कि आपने अपने बालों को खोलना है, वो इसलिए क्योंकि जब औरत जो गुस्ले जनाबत कर रही होती है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद, वेट ड्रीम के बाद, या पीरियड्स के अलावा किसी भी और फॉर्म का गुस्ल कर रही होती है, तो उस वक्त औरत के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने बालों को खोले। ठीक है। कैसे? ये हमें ऐसे पता चला कि ये पिछली ही हदीस आगे कंटिन्यू हो रही है कि जब वो पूछ लिया गुस्ले हैज के बारे में, तो पूछा आगे कि गुस्ले जनाबत जब औरत ने करना है तो वो कैसे करे। तो गुस्ले जनाबत की क्या एक्सप्लेनेशन आई कि पानी ले, ठीक है, टेक वाटर एंड द वुमन क्लीन्स हरसेल्फ वेल। अगेन मतलब ये कि अपने प्राइवेट पार्ट्स को उसने साफ कर लिया। देन शी पोर्स वाटर ओवर हर हेड। अब देखिए, पिछले में क्या था कि उसने बेरी के पत्तों वाला पानी अपने सर में डालना था। यहाँ पे उसने क्या करना है, उसने पानी, सिर्फ सादा पानी अपने सर पे डालना है। देन शी रब्स इट अंटिल इट रीचेस द बेस ऑफ हर हेड। ठीक है। अब पानी उसने डाला है और उसके बाद उसने अच्छे से उसको रब किया है अपने सर के बालों को, ताकि ऊपर से, ताकि कि उसका स्कैल्प, इधर सॉरी राइटिंग मिस्टेक होगी, स्कैल्प मतलब जो सर की जिल्द होती है वो तक गीली हो जाए। और फिर अपने ऊपर पूरा उसने पानी डाल दिया तो उसका गुस्ल हो गया। अब ये किस तरीके से है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि देखें, होता क्या था कि पहले जमाने में उस टाइम पे आदमियों के भी अक्सर लंबे बाल होते थे और औरतों के तो लंबे होते ही थे। सही। तो क्या चीज इसके बारे में आई, वो ये था कि औरत, जब आदमी के लिए तो मस्ट है कि उसने, चाहे उसके जितने भी लंबे बाल हैं, उसने अपने बालों को खोलना है और खोल के गुस्ले जनाबत करना है। लेकिन और औरतों के लिए, क्योंकि देखिए उनके लंबे बाल होते हैं, समटाइम्स मौसम अच्छा नहीं है, ठंड है, या ठंड नहीं भी है तो मुश्किल होता है पूरे पूरे बाल गीले करना हर दफा। गुस्ले महीज जो है, पीरियड्स का गुस्ल तो आपको महीने में एक ही दफा करना है, लेकिन जो ये जनाबत का गुस्ल है वो तो बार बार करना होता है ना, वो उसकी तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। हो सकता है दिन में 2 दफा भी किसी औरत को करना पड़ जाए, हो सकता है हफ्ते में 2 दफा करिए, 3 दफा करिए। तो ऐसे में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने औरतों को ये आसानी दी कि वो बेशक अपने बालों को खोलेंगी नहीं। अगर औरतों ने, जिस तरह अगर वो होता है, वो जो मेंढियां बनाई हुई होती हैं, किसी ने टाइट चोटी बनाई हुई है, किसी के लंबे बाल हैं, तो ऐसे में औरतें क्या करेंगी कि उनको अपने बालों को पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। व्हाट व्हाट दे डू इज कि उन्होंने ये करना है कि सिर्फ अगर कोई चोटी है टाइट सी, तो वो ये कर सकती है कि वो उसको हल्का सा लूज कर ले। नहीं तो अगर जिस तरह इमेजिन करें कि जिस तरह वो जो एफ्रोज का हेयर स्टाइल होता है कि वो बहुत पतली पतली सी चोटियां बनी होती हैं, अब हर दफा अगर वो सारी चोटियों को खोलने लग जाएगी औरत, तो उसके लिए बहुत मुश्किल बनेगी। तो औरतों को क्या कहा गया कि उसने नॉर्मली, अगर उसने गुस्ल करना है, ठीक है, तो वो क्या करेगी कि उसको अपने सारे बाल गीले ना करे बेशक, ठीक है, सिर्फ अपने सर के ऊपर, जस्ट ऑन योर हेड, अपने हेड के ऊपर पानी डाले, और अपने हाथ से ही, जिस तरह सर में समझ लें कि शैम्पू करते हुए हम अपनी उंगलियों को मूव अराउंड करते हैं ना, तो उसी तरीके से करे, ताकि उसका सर, कंप्लीट स्कैल्प जो है वो गीला हो जाए, सर का एक हिस्सा भी सूखा नहीं रह सकता। ठीक है, अगर सूखा रह गया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। सही। तो आपने करना, अगर आप ये करना चाह रहे हैं, तो क्या आप बाल अपना साइड पे किए हुए हैं, अपने चोटी है, जूड़ा है, वोट एवर, उसको आपने साइड पे किया हुआ है, लेकिन अपने सर को आपने अच्छे से करके गीला सिर्फ कर लिया, सो दैट इज इनफ। उसके बाद अपने सारे जिस्म पे पानी डालना है तो आपका गुस्ल हो जाएगा। सही। देखिए, इस चीज की औरतों को आसानी किस वजह से दी गई, इसलिए दी गई क्योंकि हमारे लिए बार बार शैम्पू करना, बालों को खोलना, बालों को उसके बाद फिर ड्राई करना, सर्दियां अगर हैं तो सर्दी लग रही है,
یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو ایک آسانی پرووائڈ کی. بٹ آن دی سیم سائڈ ایک چیز سمجھنی ضروری ہے کہ اس آسانی کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک پارٹ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا سر پوری طرح گیلا ہونا چاہیے. اگر تو ایسا ہوا ہے کہ جی ابھی بلو ڈرائی کروا کے آئے تھے اور ضرورت پڑ گئی ہے غسل جنابت کی، تو بس صرف تھوڑا تھوڑا سا اوپر سے پانی لگا لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا ہیئر اسٹائل نہ خراب ہو، اور ہاں مجھے تو شریعت نے اجازت دی ہوئی ہے کہ میں پورا اپنا سر نہیں دھوں تو میرا غسل ہو گیا. ایسا نہیں ہوگا میری بہنوں. ٹھیک ہے، غسل آپ کا تبھی صرف ہوگا جب آپ کا سر کا اسکیلپ پورا اچھے سے کر کے گیلا ہوگا. ہاں آپ کے لمبے بال ہیں، آپ بے شک پورے بالوں کو گیلا آخر تک اینڈ تک بالوں کو گیلا نہ کریں. بٹ سم ٹائمز دس گیٹس ویری ٹرکی. آپ کو اس بات کا پکا یقین تو نہیں ہے نا کہ میرا سارا کا سارا سر گیلا ہو گیا، ہو سکتا ہے کوئی ایریا رہ گیا ہو. تو جسٹ ٹو بی آن دا سیف سائڈ اگر آپ کر سکتے ہیں تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ کمپلیٹ پراپر طریقے سے شاور ہی کریں. بٹ اگر کبھی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ آپ کو بار بار کرنا پڑ رہا ہے اور یا سردی ہے، واٹ ایور دا سچویشن مائٹ بی، آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس یہ آپشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب فائنل یہ چیز دیکھ لیں، دا اسٹیپس، کہ آپ کیا اسٹیپس ہوتے ہیں غسل کرنے کے. یہاں سے یہ اسٹارٹ ہو رہا ہے. پہلا اسٹیپ نیت. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ غسل کرنے جا رہے ہیں. صرف بلا وجہ کا شاور لے کے آ گئے تو اور بعد میں سوچا او ہو میں نے تو نہانا بھی تھا تو چلو میرا غسل ہو گیا. نو، آپ کی نیت ہونی چاہیے ہے پاک ہونے کی. ٹھیک ہے. اسٹارٹ میں بسم اللہ. بسم اللہ کی رولنگ ہم نے یہی دیکھ لی تھی کہ آپ باتھ روم میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ اسی ٹائم کے اوپر ہی بسم اللہ پڑھ لیں گے تو وہ کاؤنٹ ہو جائے گا. نہیں تو آپ نے دل کے اندر ہی اپنے پڑھ لیا. اس کے بعد 3 دفعہ ہاتھ دھوئے. صحیح. پھر اپنے الٹے ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے، واشنگ یور پرائیویٹ پارٹس. صحیح. اور اس کے بعد آپ نے اب وضو کیا. یہ کام آپ ضروری نہیں ہے، یہ فار ایگزامپل آپ نے 3 دفعہ ہاتھ پہلے آپ نے سنک کے اوپر دھو لیے، اس کے بعد آپ شاور میں آ گئے. صحیح. آپ نے پہلے اپنے پرائیویٹ پارٹس کو دھویا. ابھی آپ پانی کے اندر پورا گھسے نہیں ہیں، آپ یہ سمجھ لیں. ٹھیک ہے. آپ نے پرائیویٹ پارٹس کو دھو لیا اینڈ اس کے بعد اب آپ نے کمپلیٹ وضو کرنا ہے جیسا نماز میں وضو ہوتا ہے. کیا؟ دوبارہ سے ہاتھ دھوئے کلی، ناک میں پانی، اینڈ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو غسل میں اچھے طریقے سے آپ نے غراروں کی طرح وہ کرنے ہیں، ناک میں اچھے سے پانی چڑھانا ہے انلیس آپ کا وضو ہو. تو ہاتھ دھو لیے کلی، ناک میں پانی، منہ دھویا جس سے دھونا ہے. اب جب کوہنیوں تک بازوؤں کو دھو لیا. اب جب مسح کرنے کی باری آئی تو مسح کرنے کے بجائے ہم نے کیا دیکھا تھا، رسول اللہ نے کیا کیا، 3 دفعہ مگہ بھر بھر کے، جو ہم تو مگے سے اگر نہیں نہا رہے، ہم نے شاور میں ہی گھسنا ہے، تو 3 times فرسٹ آن یور رائٹ سائڈ اینڈ دین آن یور لیفٹ سائڈ. پہلے آپ نے اپنا سر یوں کر کے اندر کیا، اچھے سے رائٹ سائڈ کو کر لیں، پھر لیفٹ کو، اور اس کے بعد پھر رائٹ سائڈ آف دا باڈی اینڈ دین لیفٹ سائڈ آف دا باڈی. پھر آپ نے سر کو اپنے کر لیا. اب آپ شاور میں گھس گئے اور آپ کمپلیٹ آپ نے باڈی اپنی کر لی. اب آپ نہائیں، اب اپنا ریگولر جیسا آپ نے نہانا تھا. صحیح. کلیئر ہو رہا ہے یہاں تک؟ اب بات یہ آ گئی کہ اچھا آپ نے تو وہ تک کر لیا، اب آخری سٹیپ وضو کا کیا ہوتا ہے؟ پیر دھونا. پیر آپ نے کب دھوئے؟ تو آپ کے پاس اٹ از ٹوٹلی اوپن. آپ چاہیں تو آپ اسی وقت ہی جب اپنا وضو کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ اسی وقت ہی دھو لیں. لیکن سنت کا طریقہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شاور سے جب نہا چکتے تھے، شاور تو ان کے پاس نہیں تھے، تو جب نہا چکتے تھے تو تب ذرا سا سائڈ پہ ہو کے اس وقت اپنے پیروں کو دھو لیا کرتے تھے اینڈ میں دوبارہ سے. ایسا کیوں وہ کرتے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس تو ایسے ٹائلڈ باتھ رومز نہیں ہوتے تھے نا جیسے آج کل ہمارے پاس ہوتے ہیں. ان کی تو مٹی کی جگہ بنی ہوتی تھی، اس میں سم ٹائم ذرا سا کیچڑ بھی ہو جاتا تھا، تھوڑا سا گندی مٹی بھی لگ جاتی تھی. تو اینڈ میں الگ سے ہو کے ہی وڈ واش ہز فیٹ اینڈ دین ہی واز ڈن ود ہز غسل. سو آپ چاہیں تو آپ یہاں پہ جب آپ نے یہ والا سر کا کر لیا، باڈی کا کر لیا، اسی وقت ہی دھو لیں پیر. نہیں تو آپ بے شک اینڈ میں دھو لیں پیر. ٹھیک ہے. اور اب جب آپ نے پورا اپنا یہ باڈی اندر ڈال دی ہے پانی کے، اب آپ نے جیسے نہانا ہے نہائیں، کوئی مسئلہ نہیں. شیمپو کریں، کنڈیشنر کریں، باڈی واش کریں، جو کچھ لگانا ہے، اسکرب لگانا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ کریں.
सही, बट दिस इज योर सुन्ना वे ऑफ परफॉर्मिंग गुस्ल। कोशिश करें कि आप जरूर सुन्नतों को सीखें, जब कर ही रहे हैं एक काम तो वाई नॉट उसको सुन्ना वे में करें ताकि आपको उसका सवाब भी मिल जाए। ठीक है, क्लियर हो गई? आई होप ये चीजें क्लियर हुई हो। जल्दी से हम फाइनल रूलिंग्स को खत्म करते हैं। दिस विल बी आवर लास्ट फ्लाइट फॉर टुडे इंशाल्लाह। इफ water cannot reach the roots then hair must be untied। हमने क्या बात की थी कि औरत अगर गुस्ले जनाबत कर रही है और उसके अंदर उसको जरूरी नहीं है कि वो अपने सारे बाल खोले, वो चोटी किए किए वो जूड़ा किए किए भी सिर्फ अपने सर को गीला करके नहा सकती है। बट अगर उसको इस चीज का वो है कि जी पानी सही से नहीं अंदर जा रहा, क्योंकि समटाइम्स ऐसे टाइट बंधे हुए होते हैं कि अंदर अंदर की जगह नहीं आपका पानी सही से गया, तो ऐसे में आपको अपने बालों को खोलना है, आप नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे। ठीक है, ओके, आगे आ जाएं। फ्राइडे गुस्ल इज सपोर्टेड बाय हदीस। जो जुमे के दिन गुस्ल करना, चाहे आप जनाबत की हाल में हैं चाहे नहीं है, लेकिन जुमे के दिन गुस्ल करने की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नरेट करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब तुम में से कोई जुमे की नमाज के लिए आए तो उसे चाहिए कि गुस्ल कर ले। ठीक है, तो गुस्ल जुमे के दिन करना, सी प्रोसेस से गुस्ल करना जो हमने पीछे देखा है वो मुस्तहब है, बहुत पसंदीदा है। आप अगर करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इसका सवाब मिलेगा। बट अगेन ये एक सवाल आता है कि ये गुस्ल कब करना चाहिए? इस्लाम में तो ये है कि पिछले दिन की मगरिब से अगला दिन शुरू हो गया, मतलब जुमेरात के दिन जब मगरिब की अजान हुई तो उसके बाद जुमे का दिन शुरू हो गया, तो क्या मैं गुस्ल रात में ही कर लूं? हो सकता है कि आपको जरूरत पड़ गई गुस्ल जनाबत करने की, तो ये सोचा चलो अभी ही कर लें, इसी टाइम के ऊपर ही कर लें ताकि जुमे का गुस्ल भी काउंट हो गया। तो नहीं मेरी बहनों, इसके बारे में उलमा की यही राय है कि आपने गुस्ल करना है जुमे की फजर की अजान के बाद। मतलब ये कि आपका जुमे का दिन सूरज चढ़ जाए तब आपने गुस्ल करना है। रादर इट इज रिकमेंडेड कि जितना नमाज के टाइम के करीब आप गुस्ल करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ठीक है, अगली चीज के जब मैयत को गुस्ल दिया जाए, आपने अगर किसी मैयत को नहलाया है तो उसके बाद भी गुस्ल कर लेना मुस्तहब है। इट इज नॉट अ मस्ट, इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, एंड देन एटिकेट्स ऑफ गुस्ल, थोड़े से ये चीज के जो गुस्ल हमेशा इनक्लोज्ड जगह पे होना चाहिए है, बंद में, खुले आम में नहीं करना है गुस्ल आपने। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक शख्स को कि वो खुले आम में ही नहा रहा था और उसने मतलब अपना जो लोअर गारमेंट होता है, नीचे कोई कोई अंडरवेयर, कोई धोती, एनीथिंग, कुछ भी नहीं उसने पहना हुआ था। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर आए और कहा कि अल्लाह, पहले स्टार्ट की अल्लाह की तस्बीह से और फिर कहा कि बेशक अल्लाह हया वाला है और पसंद करता है हया को और सतर को छुपाने को। तो तुम में से जब भी कोई गुस्ल करे तो अपने आप को छुपा ले। अब ये बात हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए आजकल के जमाने में इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुसलमान ये नहीं करता कि जब वो बीचेस के ऊपर जाए तो वो खुले आम सब कुछ उतार उतूर के जो है वो उसने गुस्ल नहाना शुरू कर दिया। या अगर जिस तरह स्विमिंग पूल्स के बाद के जो शावर एरियाज होते हैं वो कॉमन होते हैं अक्सर जगह पे, जेंट्स सारे इकट्ठे वहीं पे खुले नहा रहे हैं, औरतों का है तो वहां पे वो खुली नहा रही हैं, या अक्सर चेंजिंग एरियाज होते हैं, दे आर ओपन। तो हमें मना किया गया है कि कोई भी जो है ना वो इस तरीके से खुले में ना नहाया जाए। आप बंद जगह हो उसमें एक दूसरे को देखे बगैर नहाएं। और क्या कि औरतों को दूसरी औरतों का ऑरा नहीं देखना चाहिए जब वो नहा रही हूँ, एज वेल एज नॉर्मल कंडीशंस में भी। और आदमियों को भी दूसरे आदमियों का ऑरा नहीं देखना चाहिए। ऑरा क्या होता है हमने पहले भी बात की थी, दोबारा बता दूं। आदमी, और देखिए एक चीज होता है सतर, ठीक है, कि आपने कितना अपने जिस्म का हिस्से छुपाने हैं कपड़ों से जब आप बाहर निकल रहे हैं। और ऑरा ये होता है कि औरत का औरत से कितना हिजाब है और आदमी का आदमी से कितना हिजाब है। तो ये इट इज द सेम फॉर मेन एंड वुमेन विच इज फ्रॉम देयर नेवल टू देयर नीज। मतलब नेवल होता है आपकी ये जो पेट की धुन्नी होती है, उधर से लेके आपके घुटनों तक ये हिस्सा
کوئی بھی دنیا کی اور دوسری عورت ایک عورت کا نہ دیکھے اور آدمی کوئی سی دوسرے آدمی کا نہ دیکھے. میڈیکل ریزنز از اے سیپریٹ تھنگ. میاں اور بیوی از اے سیپریٹ تھنگ. آپ ان کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہے. لیکن کوئی آپ اگر کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ صرف عورتیں ہیں بے شک, تو تب بھی ایسے میں ایسا ڈریس اپ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی سب جس فار ایگزامپل آپ کی پوری پوری ٹانگیں دکھ رہی ہیں. آپ کو عورتوں کے اس میں مزے کی بات دیکھیے کہ عورتوں کا بھی پیٹ کی دھنی سے لے کے نیز تک ہے. عورتوں کی بریسٹ اس میں شامل نہیں ہے اورا کے اندر. اس وجہ سے کیونکہ دیکھیں عورتوں نے سم ٹائمز بریسٹ فیڈ بھی کروانا ہوتا ہے. اگر ساری عورتیں ہی آپس میں بیٹھی ہوئی ہیں تو کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑا سا کچھ نظر آ جائے, یا عورت دوسری عورت کو ہیلپ کر رہی ہے فیڈ کروانے میں. ٹھیک ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آپشن اوپن رکھی. لیکن یہ بات ہے کہ ایز اے جنرل رول عورتوں کو عورتوں سے حیا رکھنی چاہیے ہے, آدمیوں کو آدمیوں سے حیا رکھنی چاہیے ہے. اسی سے ہی کہ مطلب ویکسنگ کی بھی رولنگ نکلتی ہے کہ اگر آپ نے کسی سے ویکس کروانی ہے, لیگز کی ویکسنگ کروانی ہے, تو گھٹنوں سے نیچے نیچے آپ ضرور کروا سکتے ہیں, لیکن گھٹنوں سے اوپر یہ جو ہماری تھائز ہوتی ہیں اس کی ویکسنگ آپ کسی دوسری عورت سے نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, اب تو دیکھیں ویکسنگ کے اتنے زیادہ وہ آ گئے ہیں, خود کر لیں, ویکسنگ اسٹرپس ہوتی ہیں, ریزر کر لیں, اور نہیں تو یہ جو IPL لیزر مشینز ہوتی ہیں ان سے آپ خود کی اپنی کر لیں, بٹ آپ کسی اور عورت کے سے نہیں کروا سکتے ہیں. ایون جو ہجامہ ہوتا ہے اس کی بھی یہی ہے کہ آپ نے کروا سکتے ہیں, لیکن اور آپ کا ہڈن ہونا چاہیے. اگر آپ بیک کی بھی اپنا کروا رہے ہیں ہجامہ تو صرف اتنا سا ہی حصہ کھلا ہوا ہو جہاں پہ ہجامہ ہو رہا ہے. باقی بیک اگر آپ کی کھلی ہے تو آپ کا فرنٹ آف دا باڈی شوڈ بی کمپلیٹلی کورڈ. ہمارا دین جو ہے نا وہ حیا از دا ایسنس آف آور دین, جو کہ بہت ضروری ہے کہ ایون اگر عورتیں بھی آپس میں ہیں, صرف لیڈیز پارٹی ہے, صرف گرلز پارٹی ہے, تو چلو ہم تو سلیو لیس پہن کے جا رہے ہیں, لو نیکس پہن کے جا رہے ہیں, اسپیگیٹی اسٹرائپس پہنے ہوئے, اسٹریپس والے پہنے ہوئے ہیں, تو یہ بات نہیں ہے, یہ نامناسب ہے, یہ ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے. ہمارا دین ہمیں ماڈسٹی سکھاتا ہے. اور ایز ویل ایز جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ عورت ہی عورت کو سامنے آپ کو سمرز میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, تو ایسے میں ایون عورتوں کے لیے بھی یہی رولنگ ہے کہ وہ اپنی نظروں کو جھکا لیں. آدمی کو تو آبویسلی آپ نے اپوزٹ سیکس کو تو دیکھنا ہی نہیں ہے, لیکن ایون عورتیں بھی عورتوں کو دوسریوں کو مت دیکھیں. ٹھیک ہے, اینڈ the last thing is کہ جب آپ غسل کر رہے ہیں تو تب آپ نے پانی کو ضائع نہیں کرنا, کیونکہ ہم نے یہ بات سب نے حدیث سنی بھی ہوگی کہ پانی کو مت ضائع کرو, بے شک تم بہتے ہوئے دریا کے کنارے پہ بھی بیٹھ کے وضو کر رہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے صرف ایک مد پانی, مطلب ایک مد پانی یوز کرتے تھے. ایک مد ہوتا ہے سمجھنے سے 500 ml, مطلب 2 گلاس پانی. 2 گلاس پانی سے زیادہ میں وہ وضو نہیں کرتے تھے. اور نہانے میں بھی میکسیمم 5 مد, جو کہ بنتا ہے 3 لیٹر. 3 لیٹر کتنا ہوتا ہے, 1 لیٹر کی جیسی بوتل ہوتی ہے. 3 لیٹر پانی واز اٹ اینڈ ہی یوزڈ ٹو ٹیک ہز شاور. ظاہر ہے اس زمانے میں تو پانی نہیں تھا, ان کے پاس کمی ہوتی تھی, بٹ ہمارے پاس اب بے شک شاورز ہیں, پانی کی کمی نہیں ہے, لیکن ریسورسز کو بچانا, چیزوں کو ویسٹ نہ کرنا, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے. ہم توفیق اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی قسم کے بھی جو اللہ نے ہمیں ریسورسز دیے ہوئے ہیں, جو ہمارے رزق ہمارے لیے لکھے ہوئے ہیں, ان کو ہم ضائع نہ کریں, اور جتنا رزق ہماری زندگیوں میں اللہ نے دیا ہے ہم آخرت تک اس کو, اپنے آخر وقت تک بہترین طریقے سے استعمال کریں. اے میرے رب پاک پروردگار, ہم نے آج جو کچھ سیکھا, جو کچھ پڑھا, اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی, کوتاہی, بے ادبی یا گستاخی ہو گئی ہو تو معاف کرنا. اس میں جو کچھ ٹھیک تھا وہ آپ کی طرف سے تھا, اور جو کچھ غلط ہو گیا وہ میری طرف سے. میرے رب مجھے معاف کر دینا. ہمیں توفیق دے یا اللہ کہ ہم نے جو کچھ سمجھا اس کو ہم اپنی زندگیوں میں بہترین طریقے سے اپلائی کریں. جو آج تک نہیں کر سکے, میرے رب ہم معافی چاہتے ہیں, تو ہماری توبہ قبول کر لے, ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آئندہ ہر صحیح عمل کر سکیں. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك
نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.